حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کے لیے قربانی دی؟ سب سے اہم یہ بات کہ آخر آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ آج تک کائنات انگشت بدن داں ہے، تو آخر اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک عظیم مقصد کی انجام دہی کے لیے بے چین بے قرار ہوتے، مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود راہ حق میں قربان ہو۔ سامعین، واقعہ شہادت کی تفصیلی مطالعہ کے بعد یہ بات میرے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اس تمام تر سفر سے آپ کا مقصد یہ تھا: نمبر 1، کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا اور رائج کرنا، رواج بھی دینا اور رائج بھی کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دور کے اندر کتاب و سنت کے صحیح قانون کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ اسے صحیح طور پر رواج دیا جائے اور رائج کیا جائے۔ اسلام کے نظام عدل از سرے نو قائم کرنا، اس کا معنی کہ اس کے اندر بھی جھول آ گئی تھی۔ نمبر 3، اسلام میں خلافت نبوت کی بجائے ملوکیت اور آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد کرنا، حق کے مقابلے میں زور اور زر کی نمائش سے مرعوب نہ ہو، یعنی حق جب سامنے آئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے زر اور زور سے اور اس کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہو۔ نمبر 5، حق کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد اور سب کچھ قربان کر دے، راہ حق میں پیش آنے والے خوف و ہراس اور مصیبت اور مشقت سے نہ گھبرانا، ہر وقت اللہ تعالی کو یاد رکھنا، اسی پر توکل کرنا، ہر حال میں اس کا شکر بجا لانا۔ یہ تھے وہ مین مقاصد جو ایک وسیع مطالعہ کے بعد ہر طالب علم کے سامنے آتے ہیں، اور میرے سامنے بھی آئے، جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت حسین کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کے بعد کیا کسی مسلمان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کربلا میں آپ کا یہ جہاد اور حیرت انگیز قربانی کیا حکومت کے لیے تھی؟ کیا اقتدار کے لیے تھی؟ ہرگز نہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس مقدس ہستی اور اس عظیم الشان قربانی کو ان کی وضاحتوں کے باوجود بعض دنیاوی عزت اور اقتدار کی خاطر قرار دیتے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امام حسین جیسی ہستی کبھی بھی اتنی عظیم الشان قربانی زور اور زر کے لیے، حکومت اور اقتدار کے لیے نہیں حاصل کرنا چاہتے، بلکہ جب ہم ان کے خطبات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ خطبات جو انہوں نے قدم قدم پر ارشاد فرمائے، جو ہی ان کا عراق میں داخلہ ہوتا ہے تو ان کے خطبات شروع ہوتے ہیں، اور کئی مراحل حتیٰ کہ شہادت سے پہلے بھی آپ نے شمر کی فوجوں کے سامنے خطبہ رکھا اور ان کو احساس دلایا۔ تو یہ سارے خطبات اگر آپ ان کا بغور مطالعہ کریں
تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ اقتدار کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے احیاء کے لیے، بلکہ اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنے کے لیے، اسلام میں نبوت کی بجائے ملوکیت اور آمریت کی بدعت کا مقابلہ کرنے کے لیے، حق کے مقابلے میں زور اور زر کی نمائشوں سے نامرغوب ہونے کے لیے، حق کے لیے اپنی اور اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں پیش نظر تھیں تو اس راہ حق میں امام حسین کے پایہ استقلال کو خوف اور ہراس اور مصیبت کیسے ڈرا سکتے تھے؟ تو حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ آپ کا یہ سارا جہاد انہی مقاصد کے لیے تھا۔ مطلب یہ کہ دنیاوی مقاصد پیش نظر نہیں تھے، اعلاء کلمت اللہ پیش نظر تھے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔